2008 کے بعد جو بچے پیدا ہوئے وہ اپنی ماں باپ سے پوچھیں گے کہ بے نظیر کیسی تھی. میں بتاتا ہوں کہ بے نظیر کیسی تھی. بے نظیر دنیا میں زندگی کے ماتھے پر ایک لکیر جیسی تھی. بے نظیر دنیا میں زندگی کے ماتھے پر ایک لکیر جیسی تھی. ظالموں کے شہر میں وہ امیر جیسی تھی. وقت کے گزرنے پر وہ جو بھول جائیں گے ہم انہیں بتائیں گے کہ بے نظیر بھٹو بس بے نظیر جیسی تھی. بے نظیر صاحبہ فقط پیپلز پارٹی کی میراث نہیں ہے، وہ عالم انسانیت کا ورثہ ہے. یہ تاریخ گواہ ہے کہ آل رسول کے بعد سب سے بڑی قربانیاں کس نے دی ہیں زندگی کے میدان میں، کہ اس میں بڑے جو خاندان تھے اس میں بھٹو خاندان کا نام بھی شامل ہے. جو سنگ مرمر کا گنبد آج بھی گڑی خدا بخش پہ موجود ہے وہ گواہ ہے اس بات کا کہ وہ جو 4 شہداء کی وہاں پہ جو قبریں موجود ہیں وہ اپنی ذات کے لیے، اپنی مفادات کے لیے وہ نہیں لڑے تھے، وہ عالم انسانیت کا وقار بحال کرنے کے لیے اور ہر اس غریب نادار محکوم طبقے کے لیے لڑے تھے جو آج بھی زندگی کے حقوق مانگتے ہیں. بے نظیر صاحبہ کے نام پہ اعتراض کرنا اور فقط یہ سمجھنا کہ وہ پیپلز پارٹی کی لیڈر تھی، اسی وجہ سے پیپلز پارٹی کو ووٹ ملیں گے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت تنگ نظری ہے اور بہت چھوٹی ذہنیت کا مظاہرہ ہے. یہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ دنیا میں جائیں گے، آپ بتائیں گے 47 سے لے کے آپ مجھے بتائیے 1979 تک پاکستان کی کون سی سیاسی پارٹی تھی جس کا ایک کارکن بھی شہید ہوا ہو لوگوں کے لیے لڑتے ہوئے. یہاں کے لیڈران چلے گئے، وہ کوئی ایسے غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے، اپنی آسائشیں چھوڑ دی انہوں نے، وہ آ گئے اپنی سولی کو انہوں نے چوم کے انہوں نے قبول کیا، وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا. اور اس کے بعد اس کی بیٹی جے سوسائٹی میں نیاڑی تھے سب تک قرآن چون قرآن سا لاؤں ڈی نیاڑی کے گھرن میں ویاری اتنے ہوا اکیلی جیکا ہے ہوا نکرے تھی اہن ملک کے مان جی جدوجہد کرے تھی، جمہوریت کی بحالی جی تحریک کلائے تھی. اور حبیب جالب نے کہا کہ جنرل کرنل کانپ رہے تھے ایک نہتی لڑکی سے. ایک تن تنا خستہ حال ایک نیانی رستن تے اچے تھی. اور اس ملک میں اس وقت ہم دیکھ رہے تھے جب الو بیٹھے ہوئے تھے، اس ملک کے ہر درخت کی شاخ پہ الو جو اس وقت وہ بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت یہ ایک تھی ہماری یہ دختر مشرق تھی، یہ بے نظیر بھٹو جو نکلی اور اس نے یہ جنگ لڑی اور آخر میں ثابت کیا کہ اس نے اپنی شہادت نوش کی. ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے، فیض صاحب نے کہا تھا. یہ سارے قافلے آج جتنے بھی ہیں، یہ چھوٹی سی بات ہے کارڈ پہ بے نظیر صاحبہ کی تصویر ہٹا دینا، یہ چھوٹی سی بات ہے کہ اس کا نام ایئرپورٹ کا تبدیل کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ پاکستان میں جمہوری روایات کے امین بننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہاں بے نظیر بھٹو پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، بے نظیر بھٹو پی ٹی آئی کی بھی ہے، بے نظیر سب کی ہے، فقط پاکستان کی نہیں، عالم انسانیت کا ورثہ ہے. یہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ چھوٹی سی بات ہے، اس ریزولوشن کو ایکسپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نہ پیپلز پارٹی کے ووٹ بڑھیں گے نہ آپ کے ووٹ گھٹیں گے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موو کرنے سے، ایکسپٹ کرنے سے آپ کے ووٹ بڑھیں گے، آپ اپنی ہمدردیاں بڑھائیں گے. ورنہ نہیں، لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ یار دیکھو یہ شہیدوں پہ سیاست کر رہے ہیں. شہیدوں پہ سیاست نہیں ہوتی. یہ کیونکہ بسپ کا جو کارڈ ہے، میں خود جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں پہ فنکشنل لیگ پیسا پگاروں کی جماعت کے لوگ ڈائی ہارڈ ان کے فالوورز ہوتے ہیں. وہ بھی عورتیں اپنی جیب میں بی بی کا ایک سائڈ پہ بی بی کا فوٹو ہوتا ہے، دوسری پہ بسپ کا کارڈ لے کے وہ آ کے وہاں سے اپنی کیش ڈرا کراتی ہے. ہمیں ووٹ نہیں دیتی وہ، مگر وہ کہتی ہیں اپنے شوہر سے کہتی ہیں وہ بیویاں کہ دیکھو وہ تو چلی گئی آج قبر میں سوئی ہوئی ہے، مگر وہ ایک سوئی ہوئی ایک مری ہوئی عورت جو ہے آج بھی ہمیں کھانا کھلا رہی ہے اور گھر میں آٹا آ رہا ہے. جہاں مدد اور یہ سارے بیٹھے ہوئے پوچھ لو کہ ان کو ملتے ہیں نہیں ملتے. تو یہ بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ فراخ دلی کرنی چاہیے ان کو. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ حلیم عادل شیخ صاحب بھی کھڑے ہو کے اعلان کریں گے کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں ریزولوشن کی، اینڈ آئی ایکسپیکٹ ہی ول ڈو دیٹ.